اور نہ ہی دکانیں بند کی گئی ہیں۔ رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی میں شامیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامیر، تاجر رہنما کا رد عمل تو منفی طور پر سامنے آیا ہے، دوسری جانب جو دیگر لوکل تاجر ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس پر؟ جی بالکل، جو لوکل تاجر ہیں، جو یہاں پہ دکاندار ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومتی فیصلہ جو ہے وہ کہیں سے بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر دکاندار یہاں پہ جو ہم صدر میں پہنچے ہیں، ایک تجارتی ہب ہے جہاں پہ بڑی مارکیٹس ہیں، ان کے دکاندار یہی کہتے ہیں کہ 8 بجے اگر دکان بند بھی کر دیں تو اس کی کیا جو ہے وہ گارنٹی ہے کہ ان کو گھر جانے کے بعد جو ہے بجلی ملے گی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، ان کے بجلی کے بل بھی کم آئیں گے۔ تو تاجر جو ہیں وہ یہاں پہ حکومت سے نہ صرف سوال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے کورونا کے دنوں میں جو ہے وہ مارکیٹیں جلد بند کی گئیں، جس سے جو ہے وہ کاروبار بری طرح متاثر ہوا، اور اب ایک بار پھر سے ایسا ہی عمل جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ تو اگر توانائی نہیں بھی بچے گی تو ان کا کاروبار جو ہے وہ یقینی طور پہ متاثر ہوگا۔ تو جو تاجر ہیں وہ یقینی طور پہ کہیں سے بھی خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں حکومتی فیصلے پہ، جبکہ کوئی دکان یہاں پہ خریدار جو ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 8 بجے اگر دکانیں بند بھی ہو جاتی ہیں تو دفاتر سے چھٹی ہوتے ہوتے 5 سے 6 بج جاتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ مارکیٹوں کا رخ کر سکتے ہیں، جا کے جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کچھ ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر ثابت نہیں ہوگا، اور یقینی طور پہ جو معاملات ہیں زندگی کے اس کو گزارنے میں جو ہے جو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یقینی طور پہ نہ صرف تاجر بلکہ شہری بھی حکومت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بیشتر تاجر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ مزید پلانٹ لگائیں، توانائی پیدا کریں، اس بحران کو جو ہے ختم کرنے میں جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ پہلوؤں سے بھی غور کیا جائے، ان پہ بھی اقدامات کیے جائیں۔ بجلی بچانے سے زیادہ بجلی پیدا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو تاجر جو ہے وہ حکومت کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ کچھ سجیشن بھی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں کہ حکومت دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ بجلی بچائے، کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر 8 بجے ہم دکانیں بند بھی کر دیتے ہیں تو گھر جائیں گے، گھر جانے کے بعد بھی جو ہے وہ بجلی کا ہی استعمال ہونا ہے، اور گھر پہ جانے کے بعد بھی اگر رہیں گے ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ کراچی میں تو یقینی طور پہ یہ ہے کہ رات بھر یہ شہر کھلا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، اور یہ چلتا ہے تو پھر پورا کراچی ہی چلتا ہے، پورا پاکستان ہی چلتا ہے۔ اسلام آباد کی صورتحال چلتے ہیں۔ ریاض، یہ بتائیے گا کہ جو اسلام آباد کی مارکیٹس وغیرہ ہیں، ریسٹورنٹس ہیں اور شادی ہالز ہیں، کیا ٹائمنگ ہوتی ہے نارملی وہاں پر؟ اور پھر جس طرح سے کہا کہ وہاں پر ابھی تک کوئی باضابطہ طور پر بتایا نہیں گیا ہے کہ مارکیٹ کب بند کرنی ہے، کب کھولنی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی میٹنگ کے اندر خاص طور پہ کابینہ کی جانب سے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں بولا کہ صبح کب کھولنی ہے اور رات 8:30 بجے بند کرنی ہے؟ اچھا، اگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا قانونی کارروائی ہوگی؟ اس حوالے سے کیا کوئی بات سامنے آئی ہے؟ حکومت کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے اس پہ؟ اور پھر جو تاجر رہنما ہیں ان کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے؟ جی بالکل، دیکھیے جیسے ہی کابینہ کی بریفنگ ہوئی، خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کہ مارکیٹیں 8:30 بجے، شادی ہال 10 بجے بند ہوں گے۔ فوری طور پر جو اسلام آباد کے جو تاجر یونینز ہیں، ان کے جو آفیشلز ہیں، انہوں نے اپنا ریئیکشن فوری طور پر وہ ایشو کیا، اور اس میں یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسرا، عموماً دیکھنے میں آیا ہے کووڈ ہو یا کوئی اور صورتحال ہو، جب مارکیٹیں جلد بند کرنی ہوتی ہیں تو ان مارکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے ساتھ میں، وہ اناؤنسمنٹ کر کے بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی تمام مارکیٹ 8:30 بجے تک بند ہوں گی۔ ابھی تک ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا، نہ پولیس والوں کی جانب سے جو پولیس وین ہے اس کے اندر ایک مائک لگا کے اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی کہ دکانیں فوری طور پر بند کر دی جائیں، اس ٹائم کے بعد دکانیں نہیں کھولی جا سکتی۔ وہ بھی چیز سامنے ابھی ہم نے نہیں دیکھی۔ گو کہ آج پہلا دن ہے اور دکانداروں کو ٹھیک، ریحان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ شامیر، آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پر آپ نے کیا صورتحال دیکھی؟ کیا انتظامیہ کے اہلکار یہاں پر پہنچے تھے مارکیٹس کو بند کروانے کے لیے یا دکانوں کو بند کروانے کے لیے، یا کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی آپ نے دیکھی یہاں پر؟ نہیں سعدیہ، ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ اب تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہوں، مارکیٹس بند کرا رہی ہوں۔ تاجر جو یہاں پہ موجود تھے ان میں سے بھی بیشتر اس فیصلے سے، حکومتی فیصلے سے جو ہے
وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج سے ہی ان مارکیٹس کو بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا اور ان کو آج جو ہے 8 ساڑھے 8 بجے مارکیٹ بند کرنی ہوں گی. تاہم یہ ان کا فیصلہ یہی ہے تاجروں کا کہ اگر کوئی آ بھی جائے گا تو وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے. رات 10 سے 11 بجے تک کا ٹائم جو ہے یہاں کے تاجر مانگتے ہیں کہ 10 سے 11 بجے تک کو جو ہے ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ یقینی طور پہ یہ بات درست ہے کہ یہ کراچی شہر جو ہے وہ رات کو ہی جاگتا ہے. رات کو ہی اس کے شہری جو ہے وہ دکانوں کا, مارکیٹوں کا, مالز کا رخ کرتے ہیں. کاروبار جو ہے وہ رات کو ہی چلتا ہے. ہم جب یہاں پہ زینب مارکیٹ آئے تو یہاں پہ بھی 5 سے 6 بجے کے درمیان بھی جو ہے دکانیں خالی دکھائی دے رہی تھی, مارکیٹ خالی دکھائی دے رہی تھی. لیکن جیسی وقت گزرتا جا رہا ہے, اندھیرا ہوتا جا رہا ہے, تو لوگ جو ہے وہ مارکیٹوں میں آنا شروع ہو رہے ہیں. ایک بار پھر سے رش کی صورتحال بن رہی ہے اور خریدار جو ہے یہاں پہ کراچی والوں خریداری کے لیے کرنے تو آ یہ رہے ہیں. زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پر لوگ لیٹ ہی نکلتے ہیں اور اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ 8:30 بجے تمام مارکیٹس بند ہو جائیں گی پورے پاکستان میں. دوسری جانب اسلام آباد میں بھی صورتحال کچھ اس طرح سے دیکھی گئی ہے, لیکن آج پہلا دن ہے, فوری طور پر نافذ العمل تھا یہ اعلان, لیکن اس کے بعد ہم نے صورتحال جو دیکھی, تمام جگہ مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, لوگ شاپنگ کر رہے ہیں. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے شامیر, جبکہ اسلام آباد سے ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم دونوں کا بہت شکریہ.